اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کی ناراضگی اور رضامندی کی پرواہ نہیں کرتا. ہم اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے غور کریں، سوچیں کہ ہم جیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہم ان بنیادوں پر غور کر کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں اور کتنے کھرے ہیں. آپ جب اکیلے میں غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف زبان کے بول ہیں. ہم نے اپنے آقا کو پہچانا ہی نہیں تو محبت کیسے ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ کسی سے محبت کے لیے پہلا درجہ تعارف ہے، جان پہچان. اب اگر ہم نے سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تو ہم اپنے آقا کو کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں تعارف ہی نہیں. اب جس آدمی کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے، صرف نام ہم نے سنا، نام سن کر کے ہمیں ان کا کتنا تعارف حاصل ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ تعارف ہوگا تو اگلا درجہ انسیت اور تعلق کا ہوگا. جب انسیت اور تعلق پیدا ہوگا پھر اس کے بعد محبت ہوگی. اب آدمی اگر پہچانتا ہی نہ ہو، جانتا ہی نہ ہو کیا خوبیاں ہیں، کیا کمالات ہیں، جب پتہ ہی نہ ہو تو ہمیں نہ انسیت ہوگی، اور جب انسیت نہیں ہوگی تو محبت کیسے ہوگی؟ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. وہاں تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. علماء نے اس لا یؤمن احدکم کی تشریح کرتے ہوئے اور آیات اور روایات کے پیش نظر یہ بات فرمائی کہ اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو حضور سے اپنے باپ سے زیادہ محبت نہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ ہو اور دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو. وہاں تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اب اگر ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے غور کریں تو دل فیصلہ کرے گا کہ ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے اور لوگوں سے محبت ہے. کیا ان لوگوں کی محبت کے مقابلے میں حضور سے محبت زیادہ ہے یا کم ہے؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر غور کرو گے تو دل بتائے گا کہ ہم کہاں ہیں. میں بہت مبارکباد دوں گا مفتی عبدالخالق ہے، حافظ کامران ہے اور بھی جو ان کے رفقا ہے کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور کا تعارف ہو جائے، حضور کیا ہے یہ پتہ چلے. اس کے لیے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 دن کا کورس رکھا. یہ کورس میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف بچوں کے لیے نہ رکھیں، ہم لوگ بھی ضرورت مند ہیں. بڑی عمر کے لوگ بھی اپنے آقا کو نہیں پہچانتے. پوچھا جائے کہ حضور کے والد کا کیا نام تھا، حضور کے دادا کا کیا نام تھا، حضور کے کتنے چچا تھے، حضور کی کتنی پھوپھیاں تھیں، حضور کی کتنی بیویاں تھیں، حضور کی کتنی اولاد تھے، ان میں بیٹیاں کتنی تھی، بیٹے کتنے تھے. اب جب اس طرح ہم پوچھیں گے تو بڑے بڑے لوگ بھی بتا پائیں گے.
اور جب ہمیں حضور کے بارے میں تعارف ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کو حضور سے لگاؤ، انسیت اور تعلق کیسے ہوگا؟ آدمی جب کسی شخص کی خوبیوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ اس شخص کے اندر اتنی خوبیاں، اتنے کمالات ہیں، تب تعلق ہوتا ہے، دلی تعلق ہوتا ہے. اور جب تعلق ہو جاتا ہے پھر جا کر کے محبت پیدا ہوتی ہے. اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، بتاؤ گے؟ بولو نا. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں. ایک سوال اور کروں، اگر تم لوگ بولو گے تو میں پوچھوں گا. پوچھو. اللہ تعالیٰ کے 99 نام کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا. ذرا نظر گھما کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم کو یاد نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام کتنے لوگ کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا. کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ نہ اللہ کا 99 نام ہمیں معلوم یاد ہے، نہ اپنے آقا کے نام ہم کو یاد ہے. اور ہمارا دعویٰ ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں، ایسا ہمارا دعویٰ ہے. اور حال کیا ہے؟ نام ہی نہیں معلوم. نام ہی نہیں معلوم. تنہائی میں جا کر کے تھوڑا سا غور کرنا، سوچنا کہ ہم اپنے محبت کے دعوے میں کتنے سچے، جبکہ ان ناموں کے پڑھنے پر فضیلت بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کو روزانہ پڑھے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا. ہم کو نام ہی نہیں یاد ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھو گے جیسے ہی دفتی پلٹو گے کچھ قرآن پاک میں اللہ کے 99 نام چھپے ہوئے. آخری میں دفتی ہٹاؤ گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام آپ کو ملیں گے. یاد کرو گے؟ یہ پہلی سیڑھی ہے. کسی کا تعارف لینے کے لیے آدمی کیا پوچھتا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ پوچھتا ہے. جان پہچان میں آدمی کیا سوال کرتا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ پھر آگے سوالات بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو پہلا درجہ نام کا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کریں اور روزانہ صبح شام اس کو پڑھیں. آپ جب پڑھو گے تو 5 منٹ بھی نہیں لگے. 5 منٹ بھی نہیں لگے. حضور کا بھی نام یاد کریں اور نام یاد کر کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، ہر نام کا ایک مطلب ہے، ترجمہ ہے. حضور کے 99 نام ہے، ہر نام کا ایک ترجمہ ہے، اس کا مطلب ہے. ہم جب کسی کی شخصیت کا اندازہ کرنا ہو، اس کی قدر و منزلت دیکھنا ہو تو لوگ نام کے ساتھ القاب و آداب ذکر کرتے ہیں. حضرت، مولانا، مفتی، عالم، حافظ، قاری، امام. یہ سارے الفاظ کیوں بولے جاتے ہیں؟ اس لیے بولے جاتے ہیں کہ جس شخص کا نام لینا ہے اس شخص کو اللہ نے کتنا نوازا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عالم بھی ہے،
حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، امام بھی ہیں، تعارف کے لیے اور قدر و منزلت کا پتہ چلے کہ انہوں نے کتنی محنت کی اور اللہ نے اس محنت کے صلے میں کتنا نوازا. جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں اتنی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے 99 نام دنیا والوں کو بتائے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 900 نام اور ہیں، 900 نام اور ہیں، یعنی 999 نام ہے اللہ پاک کے. حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے ناراض اور غضبناک ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع نہیں کریں گے، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا. اس کی گرمی سے لوگ اتنا پریشان ہوں گے کہ وہ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. تنگ آ کر کے پریشان ہو کر کے لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ حساب و کتاب شروع کرو چاہے جہنم میں ڈال دے. اتنا پریشان ہو جائے گا. جہنم کوئی بہت اچھی جگہ نہیں ہے، خطرناک جگہ ہے. اللہ نے جب جنت بنائی تو حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میری جنت دیکھو. حضرت جبرائیل گئے، جنت دیکھی، جنت کی نعمتیں دیکھی، واپس آئے. تو اللہ پاک نے پوچھا کہ جنت کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بہت تعریف کی اور ایک جملہ یہ بھی کہا کہ اللہ تیرے بندوں میں سے کوئی بھی وہاں جائے بغیر نہیں رہے گا، سب جنت میں جائیں گے، اتنی اچھی جگہ ہے. تو اللہ پاک نے جنت کو مکارہ سے گھیر دی، یعنی وہ چیزیں جو طبیعت کو گراں گزرتی ان چیزوں سے گھیر دی. نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، صاحب نصاب ہوں گے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، صاحب استطاعت ہوں گے تو حج کرنا پڑے گا، دل مانے نہیں مانے بڑوں کی بات ماننی پڑے گی، ان کی عزت اور احترام کرنا پڑے گا، چھوٹوں پر محبت اور شفقت کرنی پڑے گی، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی، ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. یعنی دنیا کے جو اللہ نے ہمیں احکامات قرآن و حدیث میں دیے، ان سارے احکامات سے جنت کو گھیر دیا. اب جنت میں کون جائے گا؟ جو سب کچھ مان کر کے اس پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا. نماز پڑھنا کتنا بھاری پڑتا ہے. صبح کا وقت ہوتا ہے، علامہ اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اللہ کے مقابلے میں ہم کو نیند پیاری ہے. نماز کے لیے اٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. گھر والے اٹھا اٹھا کے تھک جاتے، آدمی اٹھتا نہیں. اب آپ بتاؤ اللہ پیارے ہیں یا نماز پیاری ہے یا نیند پیاری ہے؟ فیصلہ ہو جاتا ہے نا، روزانہ فیصلہ ہوتا ہے. دن کی ابتدا جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر کے کرتا ہے تو شیطان سے مقابلے میں پہلی جیت حاصل کر لیتا ہے، اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھے تو یہ سمجھ لو کہ شیطان سے پہلا مقابلہ ہار گیا. پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ اب جاؤ پھر جنت دیکھو. حضرت جبرائیل جب دوبارہ گئے تو دیکھ کر کے آئے تو کہنے لگے کہ اللہ اب تو بہت مشکل ہے جنت میں جانا، جگہ بہت اچھی ہے، سب جانا چاہیں گے، لیکن جن چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے اس کے ہوتے ہوئے اب جانا بہت مشکل ہے. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ. جنت میری رحمت ہے اور جہنم میرا عذاب ہے، جاؤ جہنم دیکھو. جب گئے دیکھ کر آئے تو گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ بہت
خطرناک جگہ کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا، کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا۔ اللہ پاک نے اس کو خواہشات سے گھیر دیا، جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا، چاہتوں سے گھیر دیا۔ پھر فرمایا کہ جا کے دیکھو، گئے، کہنے لگے اب تو بہت لوگ جائیں گے، فجر کی نماز چھوڑنے والے جائیں گے، روزہ چھوڑنے والے جائیں گے، زکات ادا نہ کرنے والے جائیں گے، حج نہ کرنے والے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے نیکیاں کرنا ہے تو جنت جائیں گے، نیکی نہیں کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، خواہشات، من مانی زندگی، تو آدمی کو پھر جہنم میں جانا پڑے گا، برابر ہے نا؟ پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 999 نام اللہ پاک کے، میدان محشر میں حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور گزارش کریں گے کہ آپ انسانوں کے پاس، تمام انسانوں کے پاس ہیں، تمام نبیوں میں سب سے پہلے اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور یہ سارے انبیاء اور رسول آپ کی اولاد میں ہیں، اللہ نے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ سفارش کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم کہیں گے نہیں، اللہ اتنے غضبناک ہے، نہ آج سے پہلے اتنے غضبناک ہوئے، نہ آج کے بعد اتنے غضبناک ہوں گے، میری ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے کہ میں اللہ کا سامنا کروں۔ تم حضرت نوح کے پاس جاؤ، لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ حضرت اسماعیل کے پاس بھیج دیں گے، حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے، وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھیج دیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیج دیں گے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے جانے کی، ہر ایک ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ حضور کے پاس آئیں گے، حضور سے جب گزارش کریں گے تو حضور فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ دنیا بھر کے سجدے اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور تعریف کے کلمات القا کریں گے، دل میں ڈالیں گے، میں اللہ تعالیٰ کی وہ حمد ثنا کروں گا جو وہی ہو سکے گی، آج میں نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے ایک بار آ سکے، اپنا سر اٹھائیے، سر توڑتا مانگیے دیا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب حضور فرمائیں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس کا فائدہ تمام انسانوں کو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے 999 نام ہیں، اور 900 نام کل قیامت کے دن جب حضور سجدے میں جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ کلمات، وہ سارے نام اللہ پاک لیں گے۔ تو اللہ کے کتنے نام ہیں اور ہمارے حضور کے کتنے نام ہیں؟ یاد کریں گے نا؟ کہاں وعدہ کر رہے ہیں؟ مسجد سے۔ مسجد ایسی جگہ ہے کہ آدمی یہاں سچ بولتا ہے، جب معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو آدمیوں کے درمیان تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، چل مسجد میں چل کے بولو، اس لیے کہ ایمان والا مسجد میں جھوٹ نہیں بول سکتا، ایسی ہماری سوچ ہے، جبکہ ایمان والا کہیں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسجد ہی نہیں باہر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ہم مسجد میں وعدہ کر رہے ہیں، 99 نام یاد کرنے میں کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے؟ تھوڑی دیر میں یاد ہو جائے۔ ہمارے بچے تو پورا قرآن پاک یاد کر لیتے نا، 800 850 صفحات یاد کر لیتے۔ اللہ کے نام تو 2 ہی صفحے میں، حضور کے نام تو 2 ہی صفحے میں، یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے، یاد کریں گے نا؟ یہ پہلا درجہ ہے کسی سے تعارف کا، جان پہچان کا۔ آدمی کسی کو دیکھتا ہے، پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے، وہ نام بتاتا ہے، پھر آگے کا سوال ہوتا ہے کہاں کے رہنے والے ہو، پھر اس کے آگے سوال ہوتا ہے کیا کام سے آئے ہو۔ جیسے جیسے تعلق بڑھتا ہے ویسے ویسے سوالات بڑھتے ہیں، اور سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ پورا تعارف ہو جائے، پورا تعارف۔ تو جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ملے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ملے گا، وہاں تک انسیت اور تعلق نہیں ہوگا۔ کسی کے کمالات، خوبیاں، صلاحیتیں جب آدمی دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، یقین کرتا ہے، تب جا کر کے اس سے لگاؤ ہوتا ہے اور پھر محبت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو حضور کا نام ہی نہیں معلوم، حضور کی سیرت ہی نہیں معلوم ہوتا تو کیا محبت ہوگی؟ اس لیے یہ لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیرت کی ایک کتاب رحمت عالم پڑھائی۔ ان بچوں نے ان پوری کتاب کو از اول تا آخر پڑھا، سمجھا، یاد کیا۔ بہت ساری چیزیں یاد کرنے کی ہوتی، جبھی آدمی سوال کا جواب دے سکے گا۔ سر کو پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اگر یاد نہیں ہے تو سوال کریں گے تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو یاد بھی کیا، پڑھا، سمجھا، سمجھنے کے بعد یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد پھر سوالات آئے، امتحان ہوا تو جواب دیا۔ اب جواب آیا تو پھر کچھ لوگ کامیاب ہوئے، کچھ ناکام ہوئے۔ جو کامیاب ہوئے ان میں کسی کا پہلا نمبر آیا، کسی کا دوسرا آیا، کسی کا تیسرا آیا۔ ترتیب ہے، بہت زبردست پروگرام ہے۔ بظاہر دیکھنے میں معمولی لگتا ہے لیکن بہت اچھا پروگرام۔ جب سیرت کو ہم پڑھیں گے تو اپنے آقا سے تعارف ہوگا، پہچان ہوگی، پہچان ہوگی تو پھر آگے جا کر کے ہمیں لگاؤ ہوگا، تعلق اور انسیت پیدا ہوگی، اور جب تعلق اور انسیت بڑھے گی تو پھر محبت پیدا ہوگی۔ محبت کے اوپر عشق کا درجہ ہوتا ہے، محبت سے اوپر ہے عشق کا درجہ، اور ہم سب عاشق رسول ہیں، ہے نا؟ ہمت کر کے بولو، ہے نا؟ کیسے ہیں تھوڑا سا غور کر لینا، ہے کہ نہیں؟ آج ضرورت ہے موجودہ حالات میں، اگر ہم اس دنیا میں امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آقا کی سیرت معلوم ہونی چاہیے، اپنے آقا کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ زندگی میں جب کوئی موڑ آئے تو اس موڑ کے اوپر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا نے اس موقع پر کیا کیا تھا۔ اگر محبت ہوگی تو ہم بھی وہی کریں گے جو کام ہمارے آقا نے کیا تھا۔ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، چاہے وہ
ادا محبت ہٹا کر کے دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے، لیکن محبت ہے تو اس کا چلنا بھی اچھا لگتا ہے، بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے، بولنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کی ایک ایک حرکت سکنات ادائیں اچھی لگتی. اور محبت نہ ہو تو بولے اوکے تو چلے کا بھی ڈر نہیں، اوکے تو بولے کا بھی ڈر نہیں ہے. آدمی آیت نکالتا ہے، کمزوریاں تلاش کرتا ہے، کمیاں تلاش کرتا ہے، اور بولتے بتاتے بھی. کہتے ہیں محبت ہو تو 100 خطائیں معاف ہو جائے، اور نہ ہو تیز غلطی آدمی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. آج ضرورت ہے ملک کے موجودہ حالات میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہے تو ہم لوگ کامیاب رہیں گے. اللہ کی مدد ساتھ میں رہے گی کب؟ جب اپنے آقا کی سنتوں کو، ان کی اداؤں کو، ان کی تعلیمات کو ہم اختیار کریں گے، اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، اور جو اللہ کے محبوب سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں. ہم حضور کو چاہیں گے، محبت کریں گے تو اللہ ہم سے بھی محبت کرے گا. اور محبت کی سب سے بڑی پہچان فاتبعونی، حضور نے فرمایا میری اتباع، میری پیروی، میری سنتوں پر عمل، یہ ہے اصل پہچان محبت کی. اور اگر اتباع اور پیروی نہیں ہے اور ہم پھر محبت کا دعویٰ کریں تو یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، سچائی نہیں ہے اس میں. اس لیے آپ نے بچوں کے لیے کلاس رکھی، میں یہ چاہوں گا کہ آپ بڑوں کے لیے بھی کلاس رکھیں. اگر کلاس شروع کی جائے گی، بچے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بڑے لوگوں سے سوال ہے. اگر کلاس شروع کی جائے گی تو کتنے بڑے لوگ ہیں جو کلاس میں نام لکھائیں گے؟ نام لکھواؤ اور ایک وقت مقرر ہو جائے، وقت پر کلاس شروع ہو، وقت پر ختم ہو، تاکہ وہ اتنا وقت فارغ کر کے آنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. آپ آدھے گھنٹے کی ایک کلاس کریں، بس روزانہ آدھا گھنٹہ، اور سیرت کی کتاب پڑھو، پڑھاؤ. اس کا اختصار اور خلاصہ لوگوں کو بتا کر کے، سمجھا کر کے دل و دماغ میں اتارو، تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہمارے آقا کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی، ان کی قربانیاں کیا تھی، امت کے لیے کتنا تڑپتے تھے، کتنا درد رکھتے تھے، امت کے کتنے بڑے خیرخواہ اور ہمدرد تھے. جب یہ چیزیں ہم کو معلوم ہوں گی تو پھر ہم کو حضور سے محبت ہوگی. سمجھ میں آنے کا. اس لیے آج کا یہ پروگرام جو بچوں کے لیے 10 روزہ کلاس رکھا گیا، 10 دن میں کچھ نہیں ہوتا، ایمانداری کی بات ہے، 10 دن میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان بچوں کے لیے 10 دن کا ایک کورس رکھا گیا تھا. اور انشاءاللہ یہ 10 دن کی محنت رائنا اور بیکار نہیں جائے گی. یہ تو ایسا ہے کہ ہم نے زمین پہ بیج ڈالا ہے، ان بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کا بیج ڈالا ہے. اب آہستہ آہستہ یہ بیج آبیاری لائے گا. جب اس کی آبیاری ہوگی تو پھر یہ پودا بنے گا، پودا بننے کے بعد ایک درخت بنے گا، سایہ دار درخت، حضور کی محبت. اور یہی کام بڑوں کو بھی کرنا ہے، یہی کام بڑوں کو بھی کرنا ہے. آج ہم کو نہیں معلوم
اللہ کے رسول کیا تھے. ہم کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, سب زبانی دعوے چل رہے ہیں, زبانی دعوے چل رہے ہیں. ابھی اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بتاؤ مومن کی, ایمان والے کی تعریف کیا ہے, کس کو بولیں گے ایمان والے؟ ایمان کیا ہے تو جواب نہیں دے پائیں گے, پتہ ہی نہیں, ہم کو معلوم ہی نہیں. لیکن اپنا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے, ہم کا دعویٰ ہے ہمارا مذہب اسلام. اور اگر پوچھیں گے, سوال کریں گے کہ بتاؤ ایمان کس کو کہتے ہیں, اسلام کس کو کہتے ہیں, تو نہیں بتا پائیں. تو زبانی دعوے چل رہے ہیں, اس کو عملی شکل دینا ہے. اس کے لیے ہم سب کو پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, یاد کرنا پڑے گا. جب ہم یہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے دل میں اپنے آقا کی محبت ہوگی. اور جب محبت ہوتی ہے تو دکھائی دیتی ہے نا. محبت چھپتی نہیں ہے, محبت چھپتی نہیں ہے, دکھائی دیتی ہے. لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ محبت ہے. میں مثال نہیں دینا چاہوں گا, آپ لوگ سمجھدار ہو. کسی سے محبت ہو جائے, رات بھر جانا آسان ہو جاتا ہے. آدمی لگا رہتا ہے, رات بھر لگا رہتا ہے. دیکھو کوئی اکیلے میں ادھر ادھر اکیلے میں کھڑا رہے گا تو سمجھ لینا کہ کسی سے تعلق ہو گیا ہے, کسی سے. کہتے ہیں نا, محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. تو محبت کرنے والوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کسی سے ہو گئی. ہم کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو گئی کہیں دکھائی نہیں دیتی نا, دکھائی نہیں دیتی. اگر ہوتی تو دکھائی دیتی, نہیں ہے تو کہاں سے دکھائی دے گی. اس لیے یہ پروگرام بہت اہم پروگرام ہے. رحمت عالم چھوٹی کتاب ہے, میرے خیال سے 100-150 صفحات ہوگی. ان بچوں کو 10 دن میں پڑھایا گیا. 10 دن بھی کم ہے, لیکن کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. کچھ تو ہوا, کچھ تو ہوا. اب ہمیں اس بات کا اطمینان ہے, ان بچوں نے اگر سیرت کی کوئی چھوٹی کتاب پڑھی ہے, اللہ ان کو توفیق دے گا بڑی کتاب بھی پڑھے, بڑی کتاب بھی پڑھے جو ہزاروں صفحات میں ہوتی. پڑھیں گے یہ بچے انشاءاللہ, پڑھو گے نا؟ اچھا, ایک سوال اور کروں بڑے لوگوں سے, کس کے گھر میں سیرت کی کوئی کتاب ہے؟ بڑے لوگوں سے سوال ہے, کیا ہمارے گھر میں اپنے آقا کی سیرت کی کوئی کتاب ہے؟ دیکھ لو, نہیں ہے. چند لوگ ہیں جن کے گھروں میں کتاب ہے. اب آپ سوچو آپ کو کتنی محبت ہے, حضور سے کتنی محبت ہے, خود سوچو نا. سیرت کی کوئی اچھی کتاب خرید کے لاؤ, خود بھی پڑھو, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ, بچیوں کو بھی پڑھاؤ, اپنے گھر کی خواتین کو بھی پڑھاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ضروری ہے. اور آپ پڑھوا کے دیکھو, انشاءاللہ گھر کا ماحول بدل جائے, گھر کا ماحول بدل جائے. اس لیے سیرت کی کوئی کتاب خرید کے لاؤ, اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کرو کہ میں کون سی کتاب خریدوں. پہلے کوئی چھوٹی کتاب لے آئیے, اس کو پڑھیے, پھر کوئی اس سے بڑی کتاب لائیے, پھر اس سے بڑی کتاب لائیے. پڑھو, پڑھو گے تو معلوم پڑے گا کہ سیرت کیا ہے.
کہ آج کا یہ پروگرام بظاہر معمولی پروگرام ہے لیکن بہت اہم ہے اور ان بچوں کو پڑھایا گیا ہے. یہ بچے انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھ چکے ہیں کہ ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی. ہم لوگ مایوس نہیں ہیں, ہم مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام کارگر ہوگا, نفع بخش ہوگا اور ان بچوں کے لیے مفید ہوگا. بڑوں کے لیے بھی آپ سیرت کی کتاب, سیرت کی کلاس شروع کی انشاءاللہ. جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اپنا وقت فارغ کریں گے, پروگرام میں آئیں گے, اور آپ بھی آنے والوں کا وقت برباد نہ کریں. کوشش کریں کہ جب یہ لوگ اپنا وقت فارغ کر کے آ رہے ہیں تو یہ ان کی قربانی ان کے لیے کارگر اور مفید ہو. آنے والوں کو, پڑھنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آج ہم کو کچھ معلومات ملی, کام کی کچھ بات ملی, تو آدمی آئے گا. اور اگر ان کا وقت ضائع اور برباد ہوگا تو بولیں گے اب کہاں فائدہ جا کے, ملتا نہیں. اس لیے کلاس بڑوں کی بھی آپ شروع, اور 10 دن کی بھی آپ مہینے بھر کی کلاس کریں, صرف 1 مہینے. آپ دیکھیں گے جو 1 مہینہ آئیں گے وہ پھر آتے ہی رہیں گے. حضور کی سیرت سدا بہار موضوع, سدا بہار موضوع. کہتے نا کہ چلتا ہے رہا صدیوں کا قلم, پورے نہ ہوئے اوصاف کرم. دریاؤں کے پانی سوکھ گئے, اوصاف نبی لکھتے لکھتے. سیرت پڑھنا شروع کرو, جی نہیں ہوتا کتاب بند کرنے, جی نہیں ہوتا. ہم نے پڑھا ہی نہیں. آپ ایک مرتبہ شروع تو کرو, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا دلچسپ موضوع ہے. اور یہ وہ موضوع ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنے گی. دونوں جگہ اس عنوان سے ہمیں کامیابی ملے گی. یہ کرنا ضروری. اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کی قربانیوں کو, محنتوں کو قبول فرمائے, اور اس خدمت کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے. اور جن بچوں پر محنت کی گئی ہے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ روشن مستقبل عطا فرمائے, دین کا داعی, دین کا سپاہی, سچا پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.